یہ میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ اسپتال ہے جو کہ پاکستان کی میمن برادری کی جانب سے عوام کے لیے ایک تحفہ ہے جہاں پر بلا تخصیص لوگوں کو سرو کیا جاتا ہے. جدید بہترین طبی سہولیات سے آراستہ لیکن ساتھ ساتھ تعلیمی اور تربیتی سہولیات کا بھی اہتمام ہے یہاں پر. MMI 180 بیڈز پر مشتمل ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے جو اسکیم 33 میں واقع ہے. ہمارا رول بیسیکلی یہ ہے کہ ہم ایکسیسیبل اور افورڈیبل ہیلتھ کیئر ڈلیوری اور ایجوکیشن تمام طبقات کو دینا چاہتے ہیں. ہاسپٹل میں موجود جدید ترین سہولیات اور اکوپمنٹ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے عین مطابق ہے. ریسنٹلی ہم نے میموگرافی مشین جو ہے جو کہ سلمان اقبال صاحب نے اس ہاسپٹل کو گفٹ کی وہ ابھی انسٹال ہونے جا رہی ہے. فری کوکلیئر امپلانٹ قوت سماعت سے محروم 31 سے زائد مریضوں کا کامیاب کوکلیئر امپلانٹ کیا جا چکا ہے. فری کارنیا امپلانٹ اگست 2023 میں شروع ہونے والے اس منصوبے سے اب تک 160 سے زائد افراد مستفید ہو چکے ہیں اور سال 2024 میں یہ ہدف 500 ٹرانسپلانٹس کا ہے. فری ڈائیالسس ایک اور اہم منصوبہ. مفت ڈائیالسس مارچ 2023 سے لے کر اب تک 33,000 سے زائد مستحق مریضوں کو روزانہ کی بنیاد پر مفت ڈائیالسس سیشن فراہم کیے گئے ہیں. اب تک 150 سے زائد فری میڈیکل کیمپس لگائے جا چکے ہیں جن کے ذریعے 25,000 سے زائد مریض استفادہ کر چکے ہیں. MMI کا عزم اپنی خدمت کے دائرے کو مسلسل وسیع کرنا ہے اور اس عزم میں کامیابی کے لیے ادارہ ہر طریقے سے کوشاں اور مصروف عمل ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکے. ہمارا ہدف 180 بیڈز کی حد کو بڑھا کر 550 بیڈز تک لے جانا ہے جہاں مکمل اور تمام تر طبی سہولیات مہیا کی جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل یونیورسٹی اور ملحقہ کالجز کے معیار کو بہتر بنانا اور مزید وسیع کرنا ہمارا نصب العین ہے. ہاسپٹل کے ایکسپینشن پروجیکٹ کا سٹرکچر مکمل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہمارے معاونین اور شراکت داروں کے تعاون سے سال 2024 میں یہ پروجیکٹ مکمل انداز سے فعال ہو جائے گا. انسانیت کی فلاح و بہبود اور معیار زندگی بہتر بنانے کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں اور علاج معالجے کی بنیادی سہولیات ان لوگوں تک پہنچائیے جو معاشی استحصالی کے اس دور میں جینے کی امید تک کھو بیٹھے. میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل، مایوسی سے مسکراہٹ تک. میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل a project of Maiman Health and Education Foundation. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. ظاہر اقرار بھائی ہیں ہمارے ساتھ، گفتگو آگے بڑھائیں گے، لیکن میرا چونکہ خود جانے کا اس ادارے میں اتفاق ہوا تو ابتدائی کلمات اسی عنوان سے کہ، اور مجھے ایک بڑی اچھی ایک قابل تحسین چیز یہ بھی لگی، میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ، لیکن یہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جہاں پر جس میں جو خدمت کا یا سرو کرنے کا جو دائرہ ہے وہ مختص نہیں ہے کسی کمیونٹی کے لیے. بالکل صحیح. ظاہر ہے کمیونٹی کی طرف سے، لیکن خدمت کا دائرہ کسی کمیونٹی تک محدود نہیں ہے. اور آپ کو پورا اسپتال اگر آپ وزٹ کریں، میرا جانے کا اتفاق میں ضرور انشاءاللہ آپ کو لگے گا نہیں آپ کو کہ مطلب کوئی بھی ایسی فیل نہیں کہ آپ کو لگے کوئی چیریٹیبل کوئی ادارہ ہے ایسا ہے، بلکہ بہت ہی پروفیشنل انداز سے، بہت زبردست انداز سے. بلکہ ابھی ہمارے نعت خواہ حضرات جب جا رہے تھے تو انہوں نے بھی بہت تعریف کی جاتے ہوئے، اور مجھے اس وقت بھی یہ خواہش تھی اور آپ کو دیکھ کے تو کہ انشاءاللہ میں بھی ایک بار ضرور جاؤں تاکہ آپ سب تعارف ہو گیا. ہم بہت شکر گزار ہیں ہمارے ساتھ میمن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اعزازی چیئرمین جناب اعجاز سایہ صاحب تشریف فرمائے. ان کے ساتھ اس ادارے کے CEO جناب بریگیڈیئر ملک وقار آوان صاحب تمغہ امتیاز. آپ کا بہت شکریہ. جیسا کہ وسیم بھائی نے خود بھی وزٹ بھی کیا، آپ نے ویڈیو بھی ملاحظہ کی، اور یقیناً بہت نیک نامی اس ادارے کے حوالے سے. تو ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جس طرح وسیم بھائی نے کہا کہ یہ وضاحت ایک طرح سے ضروری تھی کہ چونکہ نام سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ کمیونٹی کی جانب سے ہے، تو یہ فرمائیے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، کیا جذبہ کار فرما تھا اس کے پیش نظر، اور کیا جو اس کی خدمات ہیں وہ کسی خاص طبقے تک، کمیونٹی تک محدود ہیں یا پھر جو بھی مستحق ہے؟ جی السلام علیکم. اس کی بنیاد 2002 میں رکھی گئی تھی اور بنیاد ایک 15 فاؤنڈر ممبرز نے رکھی تھی. اوکے.
اور اس کا بیسک مقصد یہ تھا بنیاد رکھنے کا کہ چیریٹیبل ادارے تو پاکستان میں بہت ہیں، جی ہاں، لیکن ایسا چیریٹیبل ادارہ ہونا چاہیے کہ جو جہاں کلاس ڈیفرنس نہ ہو، ایک غریب آدمی کا علاج صحیح ہو جیسے ایک پیسے والے کا ہو، اور دونوں برابر میں بیٹھے ہوئے ہوں اور دونوں کا علاج ہو، وہی ڈاکٹر ہو، وہی اکوپمنٹ ہو، وہی ایٹماسفیئر ہو. کیا بات ہے. اسی لیے اس کو جب بنایا گیا تو یہ چیز کا ضرور خیال رکھا گیا کہ اس کو ایک وہ فیسلٹی دی جائے کہ ایک 7 اسٹار فیسلٹی میں کہوں گا. آپ نے تو دیکھا نہیں ہے لیکن آئی ول پٹ اٹ دیٹ میں بیکاز اٹس مائی بیبی. تو اصل اس کا مقصد یہ تھا کہ irrespect of caste, creed, religion or ability to pay, you get the same service those who even pay for it. کیا بات ہے. تو اس کا بیسک مقصد یہ تھا. اور یہ کہ اب تمام لوگ جو مستحق ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ this is a gift from Memon community for the city of Karachi and for the country, Pakistan, and more than 95% who benefits from this are non-Memons. اوکے، ماشاء اللہ. یہ اچھی بات ہے نا. زندہ باد، زندہ باد. بالکل ایک تحفہ ہے شہر کے لیے، شہر کے پاسیوں کے. بلکہ صاحب یہ فرمائیے گا کیا کیا سہولیات ہیں میڈیکلی جو اس وقت دستیاب ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اس. میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل جو کہ میمن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، یہ ٹرشی کیئر ہاسپٹل ہے اور ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. یہ ابھی 180 بستروں پر مشتمل ہے. اچھا. جسے ہم اللہ کی مہربانی سے 550 بستروں تک لے کے جا رہے ہیں. ایکسپینشن پروجیکٹ اس کو آلریڈی بلڈنگ بن چکی ہے، جو پیچھے دکھائی بھی دے رہا تھا یہاں پہ. جی ہاں، بلڈنگ بن چکی ہے. بس آہستہ آہستہ ہم اسے انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف 24 اور میکسیمم بائی مڈ آف 25 تمام قسم کی ٹرشی کیئر کا جو ہم کہتے ہیں تو تمام قسم کی سہولیات میسر ہیں، جس میں میڈیسن کے تمام فیلڈ، سرجری کے تمام فیلڈ، جس میں آپ اگر میڈیسن کو لیں تو پلمونالوجی، نیفرولوجی، نیورولوجی، اور سرجری میں لیں تو کارڈک سرجری، نیورو سرجری اور ویسکولر سرجری، تمام سرجریز ہوتی ہیں. اسی طرح یہ لیبارٹری اور اس کی امیجنگ والے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں. اوکے. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارا جو اکوپمنٹ ہے وہ سارے کا سارا برانڈ نیو، اسٹیٹ آف دی آرٹ اور لیٹسٹ اکوپمنٹ. جی بالکل دکھائی بھی دے رہا تھا. جو بھی چیزیں آپ وہاں پہ دیکھیں گے وہ اللہ کی مہربانی سے، کیونکہ ہمارا رول یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ دوسروں کے لیے مثال بننا ہے کیئرنگ، کیورنگ، ایجوکیشن، ٹریننگ اینڈ ریسرچ میں. تو اسی وجہ سے ہمارا جو مشن بھی آگے اسائنڈ ہوا ہے اس رول کی وجہ سے کہ ہم نے تمام طبقات کے لیے ایکسیسیبل اینڈ افورڈیبل ہیلتھ کیئر ڈیلیوری اور ایجوکیشن دینی ہے، irrespective of their caste, creed, color, religion or ability to pay. جب ہم کہتے ہیں کہ ability to pay بھی ہم کنسیڈر نہیں کرتے تو دیٹ مینس کہ اس میں کوئی بھی شخص اس کو ہیلتھ کیئر کی ٹاپ آف دی لائن فیسلٹی دی جائے گی whether he or she can pay or not. رائٹ. اگر وہ افورڈنگ نہیں ہے تو ہمارا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جنرسلی اسے جتنے بھی اس کی اسکوٹنی کا ایک سسٹم ہے اس کے تحت وہ دے گا اور وہ وہی ٹریٹمنٹ لے گا جو کوئی بھی صاحب ثروت. لیکن چونکہ سہولیات بہت شاندار ہیں، ہم نے دیکھا بھی کہ اکوپمنٹ جو ہے وہ جدید ترین ہے، تو وہ شخص جو پے کر سکتا ہے یقیناً اس کی بھی ترجیح اور پرائرٹی ہوگی کہ وہ کسی ایسے ادارے میں اپنا علاج کروائے، تو وہ وہاں پے کر سکتا ہے. اور جو اس قابل نہیں ہے اس کے لیے یہ سہولت موجود ہے. کہ اور پیمنٹ میں بھی میں آپ کو عرض کروں کہ یہ چونکہ کمرشل انٹرسٹ نہیں ہے، وی آر ناٹ فار پروفٹ اینڈ وی آر لٹرلی فار ناٹ فار پروفٹ. اس میں ہم لوگ جتنی کاسٹ ہے کاسٹنگ ہم خود بھی کرتے ہیں اور جو ریناؤنڈ کمپنیز ہیں اکاؤنٹس کی ان سے بھی کرواتے ہیں تاکہ ہم سے کوئی غلطی مثال کے طور پر بتائیں کہ اگر کوئی ایک ٹیسٹ جو 1000 روپے کا ہوتا ہے کسی مہنگے اسپتال میں تو یہاں کتنے کا ہوگا اندازاً؟ اگر مہنگے اسپتال میں 1000 روپے کا تو ہو سکتا ہے ہمارے اسپتال میں وہ 300-400 روپے کا ہو. کیونکہ اٹس اونلی دی کاسٹ. بالکل ٹھیک ہے. نو پروفٹ آف اینی سارٹ. سر ہمارا ایکچولی کاسٹنگ کا ہم نے جب یہ دیکھا نا کہ ہمیں اس کو پریسائزلی بڑا ایکوریٹلی جانا تھا تو ہم نے فرگوسن کو ہائر کیا اور ہم نے ان کو ٹارگیٹ دیا کہ ہماری ایچ اینڈ ایوری سروس کی کاسٹنگ کر کے ہمیں دو، اس کی ٹیمپلیٹ بنا کے دو. اور ہمارا فارمولا یہ ہے کہ if something is costing 1000 rupees, we charge 1050 rupees. اور end of the year, if we make profit for any reason, then it goes to charity. Yes. اور یہ again The CEO has to start new year with 0. He doesn't have it. ہاتھ پہ کسی نے زندہ. جو ہماری سب سے بڑی بات ہے نا وہ فائنینشیل ڈسپلن ہے.
किसी भी किस्म का कोई भी शख्स उसमें से मटेरियल बेनिफिट नहीं ले सकता। हमारे चेयरमैन साहब हैं माशाल्लाह, इन्होंने हार्ड एंड सोल लगाया इस प्रोडक्ट को बनाने की। ये भी आएंगे अपना ट्रीटमेंट कराएंगे तो अपने पैसों से करवाएंगे, वाह, इनकी फैमिली भी आएगी तो अपने पैसों से ट्रीटमेंट कराएगी। ये नहीं है कि, और वो जो इन्होंने बताया ना कि जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर बन भी जाए तो दैट गोज बैक टू द चैरिटी फॉर द कॉमन पीपल, तो दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। हमारा जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है ये बड़ा यूनिक मॉडल है फ्रॉम एनी अदर हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान। पहली बात तो whosoever gives, say suppose 1,000 rupees zakat, it is 100% spent on patient billing. Not a single rupee is deducted for administrative or salary or anything. Okay. That means whatever you give, वो 100 की 100% ट्रीटमेंट पे खर्च होगा, ट्रीटमेंट पे खर्च होगा। इसी तरह अगर आप कोई डोनेशन देते हैं तो उसका 100% कैपेक्स होगा, या तो वो बिल्डिंग में बनाने में खर्च में आएगा या मेडिकल इक्विपमेंट खरीदा जाएगा, उससे भी 1 रुपए की भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट माइनस नहीं होगी। अच्छा, एंड दिस इज अ वेरी यूनिक जी फाइनेंशियल डिसिप्लिन वी हैव। जिंदाबाद। और ये मुझे नहीं लगता कि शायद किसी अस्पताल में हो ऐसा। अभी यही हमारी सबसे बड़ी अभी रिसेंटली एक अवार्ड से भी नवाजा गया, वो उसके बारे में भी जरा जी, बताइएगा। हमें अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी जगह पे हमने नाम लिया या अपने आप को प्रेजेंट किया, अल्लाह की मेहरबानी से हमारी इज्जत अफजाई हुई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी जो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स हैं, जो एनुअल रिपोर्टिंग है, उसको पिछले 3 सालों से कंसेक्टिव टॉप अवार्ड मिल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, आई कैप और ICMA की तरफ से। इसी तरह हमें कंज्यूमर्स चॉइस अवार्ड 3 साल से कंसेक्टिव हाईएस्ट अवार्ड मिल रहा है, आइकॉन अवार्ड मिल रहा है। इसी तरह हमारे पास जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो आके आपको थ्रेड बियर करती है और आपको टेस्ट करती है कि आपकी सारी चीजें ठीक नहज पे चल रही है कि नहीं चल रही, पैरामीटर पूरे। तो वी वर अमंग्स द पॉइनियर हॉस्पिटल्स इन कराची, अमंग्स द फर्स्ट 3 हॉस्पिटल्स हु गॉट दिस लाइसेंस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। That's a wonderful thing. सर फ्यूचर में, यानी अभी जाहिर हमने जिस तरह बिल्डिंग का भी देखा माशाल्लाह, वो तकरीबन उसका स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है और आई एम श्योर उससे बढ़कर आगे मजीद क्या विजन क्या है, मजीद क्या करने का इरादा है? देखिए, हमारा विजन ये है कि फर्स्ट तो हमारा ये है कि हॉस्पिटल को 550 बेड्स करना है, जो कि हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट, एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल बी हैविंग 550 बेड्स जिंदाबाद माशाल्लाह ऑपरेटिंग। एंड सेकंड हमारा देखिए, मेमन हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन इज द पेरेंट बॉडी, सो हेल्थ एंड एजुकेशन में हमने मेमन यूनिवर्सिटी का चार्टर रजिस्टर करा रहे हैं। अंडर दैट अम्ब्रेला वी विल हैव फर्स्ट 5 colleges, that is medical, dental, physiotherapy, pharmacology and nursing. Already nursing and physiotherapy colleges are already running inside the hospital, but then they will have a separate building. तो सेपरेट बिल्डिंग होगी, और ये हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसकी हम चाहते हैं कि हम वो यूनिवर्सिटी बनाएं जो अगले 50 साल की हो। राइट सर, चूंकि इख्तितामी मरहले में हैं तो जाहिर है बहुत सारे लोग जो इस वक्त देख रहे हैं वो अगर इस कॉज में, इस काफिले में शामिल होना चाहते हैं किसी भी तरह से, वो समझते हैं कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तालीम के मामले में भी और हॉस्पिटल का जो आपका विजन है उसके हवाले से भी, तो वो किस तरह से इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फोकस चैरिटी दिया है। चैरिटी तो सब करते हैं, सब अच्छा काम करते हैं, मैं ये नहीं कहता कोई बुरा काम करता, लेकिन हमने कहा इसको और इनोवेटिव किया जाए और इसको फोकस्ड किया जाए। फोकस चैरिटी के अम्ब्रेला में हमने 1100 से ज्यादा नी और हिप इम्प्लांट सर्जरीज की हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जिंदाबाद। अच्छा, माशाल्लाह। फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि एक गरीब आदमी को वो फैसिलिटी मिली है कि जो नहीं मिल सकती। उसके लिए सारे सर्जन बाहर से आए, यूके और अमेरिका से, उन्होंने आके वो सर्जरियां की। राइट। सारे इम्प्लांट इंपोर्ट हुए यूएसए से और सर्जरी यहाँ हुई। तो मतलब एक पैसे वाला बाहर जाके जो काम कराता है, यहाँ उसके लिए घर पे हो रहा है, उसके घर में हो रहा है। तो ये फोकस चैरिटी के अम्ब्रेला में हमारे 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी, जो बच्चे डेफ एंड डम पैदा होते हैं उनको हम ये इम्प्लांट लगा देते हैं, जिस टोटल सर्जरी की कॉस्ट तकरीबन 25-30 हजार डॉलर आती है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इसके अलावा हमने ब्रेस्ट कैंसर का बहुत बड़ा कैंपेन शुरू की हुई है, अवेयरनेस और स्क्रीनिंग की, और उसके लिए हमने बहुत बड़ा बजट रखा हुआ है। अभी तक हम सारे कॉर्पोरेट्स में जाके तकरीबन 4 से 5 हजार औरतों को स्क्रीन कर चुके हैं। 82 सर्जरीज अब तक हो चुकी हैं। और ये सारा जो सर्जरीज का अमल था, ये स्क्रीनिंग के दौरान हाँ, जो आइडेंटिफाई हुए।
इस तरह हमारा डायलिसिस डेली हम कर रहे हैं, अभी तक 34,000 डायलिसिस कर चुके हैं। और इसके अलावा हमारा जो है कॉर्निया ट्रांसप्लांट है, ये सिर्फ हमने पिछले साल शुरू किया था। एंड वी आर द ओनली हॉस्पिटल टू डू 100 corneas in such a short period of time, and that was only 3 months. अच्छा, 100 days 100 corneas। जिंदाबाद। रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन जो है वो हमने गिफ्ट ऑफ साइट दी। जो लोग की कॉर्निया खराब हो जाती है उनको हम अमेरिका से इंपोर्ट करके लगा देते हैं। ह्यूमन ऑर्गन है ये हम लगा देते हैं और वो उसकी बीनाई आ जाती है और ही कैन लुक राउंड, यू नो, ही कैन सी द वंडरफुल वर्ल्ड। क्या अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदाबाद। जबरदस्त। जिस तरह मैंने कहा कि मैंने खुद भी जाकर ये सारी चीजें देखी हूँ, मेरे लिए भी खुशगवार हैरत का बायस था। नाम तो मैंने पहले सुना हुआ था, लेकिन इतनी मुख्तलिफ जहतों में काम हो रहा है, ये बड़ा एक प्लेजेंट सरप्राइज। तो अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा, एक अच्छा मॉडल है, कम्युनिटी बेस्ड है, लेकिन सर ने कहा 5% उस कम्युनिटी को के लोगों ने इस्तेफादा किया है, बाकी यानी सबके लिए, इसमें कोई कतगन नहीं है और मुख्तलिफ हवालों से काम हो रहा है। जो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं उनको भी यानी किसी भी पाकिस्तान के या कराची के महंगे तरीन अस्पताल से 50-60% कम तक की रकम में, चूंकि उस अंदाज से कोई प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट है। सो आई मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट की इस काविश को हम सब सराहें भी और अपने तौर पर जो कर सकते हो करें भी। सो सर वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी तालीम रुखसत करेंगे दोनों मेहमानों को मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह। बहुत हमारे थैंक यू।